سورہ آل عمران تیسرے پارے کا 17واں رکوع ہے، اس کی آخری آیات ہے۔ تیسرے پارے کی گویا آخری آیات ہے، آخری آیت سے ایک آیت پہلے۔ آیت نمبر ہے 90 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم وأولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا کفرا پھر برابر بڑھتے رہے اپنے کفر کے اندر اور اضافہ ہوتا گیا ان کے لن تقبل توبتہم تو ان کی ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ اور یہی لوگ گمراہ ہیں، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کافر ہوئے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اور اسی حال میں ان کو موت آ گئی کہ وہ کافر تھے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایک سے مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا زمین پوری زمین بھر کے سونے کی دے دے وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ اس کا فدیہ دینا چاہے، یعنی اس کی طرف سے پوری زمین کے اندر پورا زمین سونا بھر کے زمین کے برابر سونا بھر کے وہ دے دے تب بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم ان کو دردناک عذاب ہوگا وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ گزر چکا پہلے کہ دین اللہ کے ہاں صرف کیا ہے اسلام۔ یہاں پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ خلاصہ کیا ہے کہ دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی، دین میں اپنی مرضی نہیں، چونکہ انسان یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا، اور بندہ یہ اللہ کا تابع ہو کر زندگی گزارے گا، اس کے اندر اس کی کامیابی ہے۔ اگر اللہ کا تابع ہو کر زندگی نہیں گزارے گا، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب اس اشرف المخلوقات ہونے کے تقاضوں کو یہ پورا کرے گا تو اشرف المخلوقات رہے گا، اللہ کے ہاں اس کی عزت بھی ہے دنیاوی طور پہ بھی، اور لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ کہ پھر دنیاوی طور پر بھی اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں، لیکن اگر اپنے اس نہج سے یہ ہٹ گیا، فطرت سے ہٹ گیا، انسان کے اندر فطرت یہ ہے کہ ایمان پہ چلنا، فطری طور پر انسان کیا ہے وہ مان کر چلنے والا ہے، اور اس کا فطری دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے حدیث بھی آتی ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یا یہودی بنا لیتے ہیں، یا نصرانی عیسائی بنا لیتے ہیں، یا مسلم بنا لیتے ہیں۔
جیسا اس کو ماحول ملتا ہے اس کے مطابق. انسان اشرف المخلوقات تب ہے جب اپنی فطرت پر چل. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام. اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنی مرضی نہیں، جو حکم ہوگا وہ. یہ بات ہمارے اس ادارے میں سمجھنا بہت آسان ہے. کوئی یہ کہے کہ جی نہیں، میرے صبح کی ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے، میں شام کی ڈیوٹی کروں گا، میرا دل کرتا ہے میں شام کی ڈیوٹی کروں گا، اس لیے میں صبح کی ڈیوٹی نہیں کروں گا. یا یوں کہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ وردی میں ذرا تنگ ہوتا ہوں، تو اس لیے سول کپڑوں میں ڈیوٹی کروں گا. مجھے گارڈ پہ لگا دو، ٹھیک ہے، میں گارڈ دوں گا، ٹھیک ہے، پیرا دوں گا، لیکن سول کپڑوں میں. اب کام تو کر رہا ہے لیکن اپنی مرضی کے لیے، اپنی مرضی کے مطابق. بڑا اس کو کہہ رہا ہے ادھر کھڑے ہو کے ڈیوٹی دو، وہ کہتا ہے نہیں ادھر کھڑے ہو کے نہیں، میں ذرا پیچھے کھڑے ہو کے ڈیوٹی دوں گا، یا ذرا ادھر کھڑے ہو کے ڈیوٹی دوں گا. اب ڈیوٹی دے رہا ہے. مسلمان بظاہر مجاہدہ برداشت کر رہا ہے، بظاہر کوشش بھی کر رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے بھی یہ باطل لوگ خسرت دنیا والآخرہ، ناکام لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب یہ تو اتنا گڑ گڑا کر روتے ہیں. تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے، بتوں کو ماننے والے، وہ بھی ان کے سامنے گڑگڑا کر کتنا روتے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے کتنا گڑگڑا کر روتے ہیں. تو میں کر رہا تھا کہ ادارے والے ایسے شخص کو پھر نہیں مانتے، برداشت نہیں کرتے کہ تو اپنی مرضی کر رہا ہے. جب اپنی مرضی کرنی ہے پھر جا گھر جا. یہاں پر تیری مرضی نہیں چلے گی، یہاں پر ادارے کی مرضی چلے گی. جیسے ادارہ حکم دے گا ویسے تجھے کرنا پڑے گا، اپنی مرضی نہیں. بعین ہی اسی طرح اسلام کے اندر ہمارا دین فطرت اسلام ہے. اسلام کے اندر جب داخل ہو گئے، اسلام لے آیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اپنی مرضی پر، اپنی مرضی. کامیابی بھی اسی میں ہے کہ اپنی مرضی ختم کر. اور آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں جو بھی کوئی ملازم کام کر رہا ہو، چاہے جس حیثیت سے بھی کام کر رہا ہو، جب وہاں پر اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گا، اپنی مرضی بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہوگا. اور جب ادارے کے اصول ضوابط کے مطابق اس کے تحت اپنی زندگی گزارے گا، ان کی مرضی کے مطابق چلے گا، تو ادارہ اس کو انعام بھی دے گا، اس کو ترقی بھی دیں گے، اس کی امپرومنٹ بھی ہوگی، سب کچھ اس کے لیے ایسا نہیں ہو. اسی طرح اسلام کے اندر بھی جو اپنی مرضی کرے گا وہ ٹھوکر کھائے گا. پھر وہ گناہ کا کام کر رہا ہوگا اس کو نیکی سمجھے گا، گناہ کا کام کر رہا ہوگا اس کو نیکی سمجھے گا. اور حالانکہ حقیقت میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے. اپنی مرضی انسان کو کسی ادارے میں بھی اپنی مرضی منمانی کوئی بھی ادارہ قبول نہیں کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے. تو جب دنیاوی اعتبار سے چھوٹے چھوٹے ادارے کا اداریاں اس کو کہہ رہے ہیں، یہ قبول نہیں کرتے، یہ انسان قبول نہیں کرتے، تو اللہ کیسے قبول کر لے گا اپنی مرضی؟ تو پھر جو اللہ کی مرضی قبول نہیں کرتے، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ان کے لیے پھر اللہ نے صاف کہہ دیا تو انسان ہی نہیں، یہ تو انسان کے دائرے سے باہر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا، آگے آ جائے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. واضح الفاظ، کوئی دو رائے نہیں، ان کی مثال یہ تو چوپایوں جیسا. اور کہہ دیا کہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، چوپایوں سے بھی بدتر ہے. کیوں کہ چوپایوں کو بھی تھوڑا سا ایک دفعہ سمجھایا جائے، دوسری دفعہ سمجھایا جائے، تیسری دفعہ سمجھایا جائے. جن حضرات نے جانور رکھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ گدھا ہے اس کو بھی ایک جگہ سے پکڑ کے لے جاؤ کہ یہاں سے آپ نے سامان لانا ہے، پھر دوسری لے جاؤ، ایک دو دفعہ لاؤ لے جاؤ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ادھر کھڑا ہوتا ہے، دوسرا آدمی جہاں پہ سامان لوڈ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، باقی راستہ وہ خود طے کرتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا. تو کہہ دیا اولئک کالانعام بل هم اضل، اس سے بھی گنا. اپنی مرضی کرو گے تو پھر یہ انجام ہوگا. دین کے اندر اپنی مرضی نہیں، کسی معاملے میں بھی اپنی مرضی نہیں. نہ انسان سونے میں اپنی مرضی، نہ کھانے میں، نہ پینے میں،
نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ چلنے میں، نہ پھرنے میں، کسی معاملے میں بھی نہیں۔ جہاں پر یہ اپنی مرضی کرے گا، ہاں جس معاملے میں اللہ نے اس کو اختیار دیا، جس معاملے میں اللہ نے اس کو چھوٹ دی، وہاں پر یہ اپنی مرضی کرے، اس کے اندر کوئی حل نہیں۔ اور ایسے ہر ادارے میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ ادارے کی پابندیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ معاملات میں ادارہ چھوٹ بھی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں آپ اپنا ڈیسیژن کر لیں، اور یہی دین کے اندر بھی ہے۔ لیکن جہاں پر پابندی لگا دی، تلک حدود اللہ فلا تقربوها فلا تعتدوا، دو قسم کے ہاں، یہ اللہ کی جو حدیں ہیں اس کے قریب بھی نہیں جاتی، بس یہ لاسٹ لمٹ ہے تیری اختیار کی، لاسٹ لمٹ ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا، اس سے آگے جائے گا برباد ہوگا۔ یہ ان کو سمجھانا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ سارے آنے والی انسانیت کو سمجھانا تھا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، اس سے قبول نہیں کیا۔ اور کہا کہ اگر پھر گئے، بعض یہودی ایسے تھے کہ اسلام سے مرتد ہو گئے، جب یہ آیت نازل ہوگی خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اس میں ہمیشہ رہیں گے جو ایمان سے کریں۔ وہ پریشان دوبارہ آنا تو چاہتے تھے، لیکن کہا ہمارے تو راستے ہی بند ہو گئے۔ وہ کیسا کریم بادشاہ ہے، اپنے گناہگار بندوں کو بھی بتلا رہا ہے، طریقہ بتلا رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگنی ہے، میرے ساتھ صلح کرنی ہے، ایسے کریں۔ آج بتاؤ کوئی بڑا ایسا کرتا ہے کہ اپنے نافرمان کو بتلاتا ہے کہ بیٹا، اپنے نافرمان کو کوئی بھی انسان ایسا کرتا ہے کہ بھئی آپ ایسے طریقے سے آؤ گے، یہ طریقہ اختیار کرو، تمہارے اس گناہ کا ازالہ ہو جائے گا اور تم نقصان سے بچو گے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں، بندے تو نے نقصان کیا ہے، اپنا نقصان کیا، اب اس کی اصلاح کا، اس کی صحیح ڈائریکشن کا، معافی کا یہ ذریعہ ہے۔ اس طریقے سے آؤ گے، کیا ہے، توبہ کرو، اور جو غلط کام کیا اس کو اپنی ڈائریکشن چینج کرو اور اب سیدھے راستے کرو، تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ پھر آگے کہہ دیا، اس کے بعد دو بندوں کا ذکر کیا، دو قسم کے بندوں کا۔ ایک قسم کے بندے وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کر دیا ایمان لانے کے بعد، یہ تو پہلے وہ تھے نا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ایمان لانے کے بعد، اور پھر اسلام کی طرف دل مائل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بتلایا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ۔ لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد، پھر کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، آگے ہی بڑھتے چلے گئے، تو فلن یقبل لن تقبل توبۃ، کیا مطلب کہ ان کو کوئی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیا مطلب کہ وہ اگر پھر وہ ایسے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، گمراہی کے اندر اتنے بھٹک گئے کہ اب واپس آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتے، واپس آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتے۔ اللہ نے کہا یہ گمراہ اولئک هم الضالون، یہ گمراہ کہ ایمان سمجھ کے دیکھ کے اس کے بعد پھر مرتد ہو گئے، اور پھر کفر کے اندر، ارتداد کے اندر اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ کہا ان کو فلن تو کرا، تو وہ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں، ان کو تو توبہ کی توفیق ہی۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ کفر کی حالت ہی میں ان کو موت آئی، کفر کی حالت میں ان کو موت آئی، تو بعض ایسے مجرم ہوں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، لو یفتدی المجرم من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کہ مجرم قیامت کے دن یہ کہے گا، 29 پارے کی صورت ہے، غالباً سورہ معارج ہے، 29 پارے کی سورج ہے، یا سورہ حاقہ ہے، سورہ معارج ہے میرے ذہن میں۔ بہرحال مجرم یہ سوچے گا، کہے گا کہ ایسے کرتے ہیں، یا اللہ من عذاب یومئذ، میرے بیٹوں کو لے لو، عذاب کو چھوڑ، مجھے عذاب ہے۔ جب دیکھے گا اس پہ بھی کام نہیں چلا، کہے گا اے اللہ میری اہلیہ کو لے، لیکن مجھے عذاب سے۔ جب دیکھا کہ اس میں بات نہیں چلے گا، کہے گا اللہ میرے بھائی کو بھی دے، میرے بھائی بھی فدیے میں لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ جب دیکھا کہ اس پہ بھی بس نہیں چلے گا، تو کہے گا میری جو گھر کنبا شمبا جتنے بھی بال برادری ہے، سامان شمان سارا کچھ لے لو۔ جب دیکھا کہ اس پہ بس نہیں چلے گا، یا اللہ دنیا ساری لے لو، مجھے چھوڑ دو۔
اللہ کہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى. معافی کی وہاں پر گنجائش نہیں ہوگی، وہاں پہ یہ چیز قبول نہیں ہوگی. یہ اللہ بیان کرتا. اگر کافر وہاں پر یہ سمجھے کہ میں تو کفر کی حالت میں ہی مرا ہوں، یا میرا بڑا کفر کی حالت میں مرا ہے، اس کا مال بہت بڑا ہے، مال بہت زیادہ چھوڑا ہے اس نے، اور آج بہت سارے مسلمانوں میں یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گناہ تو کر رہا ہوں، گناہوں والی زندگی تو گزار رہا ہوں، اسی حالت میں میری موت آ گئی تو میرے بیٹے صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، میری بخشش ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ بیٹے صدقہ خیرات کریں اور اللہ اس کو قبول کر لے، وہ قبول تو ہو جائیں گے، لیکن جو اپنی اعمال ہیں، جو وہ کام دیتے ہیں، وہ جانے کے بعد جو صدقہ پیچھے دیا جاتا ہے اس طرح کے وہ کام نہیں ہے. صدقہ ضرور پہنچتا ہے، ثواب ضرور پہنچتا ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس طرح اگر یہ قاعدہ کلیہ بنا لیا جائے تو پھر تو سارے ظالم پھر بچ جائیں گے. انصاف کہاں ہوگا؟ پھر تو مالدار بچ جائیں گے. اس لیے اللہ نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اس سے بڑھ کر کوئی دے نہیں سکتا. یعنی یہ لاسٹ لمٹ بتا دی کہ اگر تم زمین کو سونے سے بھر دو اور فدیے میں دے دو کہ اللہ یہ لے لو مجھے چھوڑ دو، تو اسے قبول نہیں کیجیے. فدیے میں زمین بھر سونا دے دو پھر بھی قبول نہیں کی جائے، کیونکہ زمین انسان کی لمٹ ہی ہوتی ہے. تو ایک مینڈک تھا نا، مینڈک وہ صحرا کا مینڈک تھا، وہ ایک کنویں میں گر گیا. کنویں میں ایک اور کنویں کا مینڈک تھا. اب وہ صحرا والا مینڈک جو ہے وہ کنویں والے کہنے لگا کہ میں بہت بڑی جگہ سے ہوں. تو اس نے نا اپنے کنویں کے اس گول دائرے میں چھوٹی سی چھلانگ لگائی اور لگا کہا اتنی بڑی جگہ سے آئے. اس نے کہا نہیں ابے بہت بڑی جگہ سے آئے. اس نے تھوڑی اور بڑی چھلانگ لگائی، اتنی بڑی جگہ سے آئے. وہ کہا نہیں اس سے بھی بڑی جگہ سے آیا ہوں. آخر میں اس نے ایک کونے سے کنویں کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے پر چھلانگ لگائی. کہا اتنی بڑی جگہ سے آئے ہوں. کہا نہیں بہت بڑی جگہ سے آیا ہوں. وہ کہنا تیرا دماغ پاگل ہے، اس سے بڑی جگہ ہو ہی نہیں سکتی. کیوں کہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کی ساری کائنات، کل کائنات کیا ہے؟ کنواں. تو ہمارا جو ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کل کائنات اور سارا ذخیرہ سب کچھ اپنا اپنی دنیا کو سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ساری دنیا بھی سونے بھر کے بھی دے دو پھر بھی قبول نہیں ہوگی. اصل چیز ایمان ہمارے ساتھ، وہاں پہ یہ چیز کام آئے گی، دنیا کام نہیں آئے. یہ بتلا رہے ہیں اولئک لہم عذاب علیم. کفر کی حالت میں مارا ہے، دردناک عذاب ہوگا، اور پھر اس کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. اس کی مدد بھی نہیں کی جائے گی کہ یار یہ مالدار تھا، دنیا میں بہت بڑا مال تھا اس کے پاس، اس کا تھوڑا لحاظ رکھا جائے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی آدمی کسی کا مجرم ہو، کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو کہتے ہیں یار آپ کا لحاظ رکھا جائے گا. یا جیل میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی جیل میں چلا جائے، اس کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے، اور ایک کوئی غریب چلا جائے اس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ ذرا تبدیلی ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ چیز دنیا میں تو چلاتے ہو، آپ چلاتے رہو بے شک، وما لہم من ناصرین. آخر کو یہ چیز نہیں چلی. یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. ایک دفعہ ترجمہ پھر سماعت فرما لیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، یہ نہیں مرتد، ثم ازدادوا کفرا، اور اپنے ارتداد کے اندر، کفر کے اندر اور آگے بڑھتے چلے گئے. بجائے اس کے کہ واپس آتے توبہ کرتے اور اپنی اصلاح کرتے تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے جیسے اوپر والے ہیں. لیکن یہ نہیں، انہوں نے کفر کے اندر اور ارتداد اختیار کیا اور زیادہ آگے بڑھے. تو اللہ نے کہا کہ لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے سامنے موت کو دیکھ لیا، جیسے فرعون تھا جب غرق ہونے لگا نا، اس وقت آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے جو ہے نا رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. جب دیکھ لیا کہ ساری موت کے اثرات سامنے آ گئے، موت کے بالکل اثرات سارے سامنے ہیں، اور اب دیکھا کہ اب میرے پاس کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں ہے، میں بچ ہی نہیں سکتا. اس وقت اگر چوں چرا کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ اس کی چوں چرا قبول نہیں ہوگی، اس کی زبان سے ایمان کے کلمے نکلیں گے نہیں. اللہ اس کو اس کی توفیق ہی نہیں دے گی. لن تقبل توبہ. بہرحال باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ جب تک انسان کے غرغرے تک معلوم یتغرغر کے ہاتھ میں سانس موجود ہے، غرغرے تک یعنی انسان کے جسم میں، تو اس وقت وہ توبہ کر سکتا ہے، اس کی توبہ قابل قبول ہوگی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، وہی گمراہ ہیں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی کفر کی حالت میں مر گئے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، کسی ایک سے قبول نہیں کیا جائے گا. مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین سونا بھری زمین.
وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ کہ اگر یہ فدیے میں دے دے اس کے لیے اولئک لہم عذاب علیم ان کو دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا 3 سپارے اللہ کے فضل سے پورے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب۔ یا اللہ یہ تیرے بندے قرآن سیکھنے بیٹھتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے حلم سے حلم عطا فرما، اپنی رضا ان کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو صحیح قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ اپنے کلام کی خدمت کے لیے قبول فرما، اخلاص کے ساتھ یا اللہ قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد و علی آلہ وصحبہ۔ جزاکم اللہ۔